سب کو پتا تھا کہ اس نے سیاست کرنی ہے اور یہ انقلابیات ہیں۔ باتیں ہو رہی ہیں اس کو آپ کس اینگل سے لیتے ہیں، جبکہ اقرار صاحب بالکل آپ کے وکیل بن کر بات کریں، اور اس میں مجھے لگ کے ایسے رہا ہے جیسے آپ دونوں بھائی کل کو طاہر القادری اور عمران خان کی طرح کزن نہ بن جائیں، جیسے وہ سیاسی کزن بنے تھے 2014 میں۔ پی ٹی آئی کا جس طرح کا میڈیا ہے نا، کہ عمران خان نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی، قوم کے ساتھ بھی کیا ہے، جو کلچر انہوں نے بنایا ہے وہ غلاظت سے بھرپور ہے۔ انہوں نے اپنے ہی مالکوں کے ساتھ نمک حرامی کی۔ میں کوئی نام نہیں لیتا کسی کا بھی، سب کو پتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں آپ کا ہوسٹ احمد وڑائچ۔ ناظرین، سیاست میں کوئی بھی آ سکتا ہے، چاہے اس کا شوبز کے ساتھ تعلق ہو، چاہے اس کا کرکٹ کے ساتھ تعلق ہو، چاہے اس کا کسی بھی اور فیلڈ کے ساتھ کوئی تعلق ہو، وہ سیاست میں آ سکتا ہے۔ جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک کرکٹر جو ہے وہ بھی اس ملک کا وزیر اعظم بنا، تو پھر کیا شوبز سے تعلق رکھنے والا اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا؟ کیا صحافی وہ بھی جو صحافت میں رہے وہ بھی اس ملک کے وزیر اعلیٰ بھی بنتے رہے ہیں، وزیر اعظم بھی بنتے رہے ہیں؟ ایسے ہی ملک پاکستان کی ایک معروف جو ہے وہ شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ انہوں نے شوبز کی جو رنگین دنیا ہے اس کو خیر بات کہہ دیا، شاید فیم لینے کے لیے شوبز کو اختیار کیا تھا، حالانکہ اس میں تو وہ بھرپور کامیاب بھی نظر آئے، کامیاب ہو بھی گئے تھے۔ اس کو چھوڑ کر، اس کی جو رنگینیاں ہیں ان سب کو چھوڑ کر محنت کشوں کی بات کرنا اچانک شروع کر دی۔ پھر انہوں نے تاجروں کی، صنعت کاروں کی، نوجوانوں کی، عام جو طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی بات وہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ آج ان سے باتیں پوچھیں گے کہ یہ کیا ضرورت محسوس کی آپ نے شوبز کو چھوڑنے کی، اور وہ اتنا اچھا آپ کا رنگین مزاج اور آپ بڑے مطلب خوبصورت نوجوان، اس سب کو چھوڑ کر ایک مشکل ٹاسک اور مشکل ہدف آپ نے بنا لیا، اور برابری کی بات کرتے رہے، انصاف کی بات کر رہے ہیں پچھلے 9 سالوں سے۔ تو اس میں کیا ضرورت تھی؟ برابری تو آئین میں ویسے پہلے بھی موجود ہے، آپ کون سی برابری چاہتے ہیں؟ آپ کس قسم کا انصاف کا نظام چاہتے ہیں پاکستان میں؟ آپ کی کیا ویوز ہیں؟ آپ نوجوانوں کو اپنے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ اب تک آپ کی کیا تنظیم سازی ہوئی ہے؟ جو سیاست کا نظام ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں پارلیمنٹ کیسی ہے؟ جمہوریت کیسی ہے؟ ان ساری باتوں کے اوپر جو ان کے ساتھ ہم آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین برابری پارٹی جناب جواد احمد صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک، وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کے انٹرویو کا۔ سر جیسے میں نے اپنے سٹارٹ میں یہ بات کہہ دی کہ آپ، چونکہ یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ جو شوبز ہوتی ہے وہاں پر شوخیاں بھی بندہ مارتا ہے، وہاں پر رنگین مزاج ایک دنیا ہے، تو اس ساری کو چھوڑ کر خیر بات کہہ کے محنت کشوں کی، مزدوروں کی، عام لوگوں کی، نوجوانوں کی آپ بات کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا سوچ کر آپ نے اس فیلڈ کو خیر بات کہہ دیا، اور سیاست اتنا مشکل، اتنا ٹف، اتنا خشک سبجیکٹ آپ نے اس کو اپنا لیا؟ اچھا احمد، آپ کو بھی یہ بتاؤں میں کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا اپنا پڑھنا لکھنا، تو اپنے گھر سے ہی شروع کیا تھا، کیونکہ ایک تو پڑھائی ہوتی ہے جو آپ کی نارمل ہوتی ہے، جو آپ ریگولر پڑھائی کرتے ہیں، اس میں نے او لیولز کیا، پھر میں نے ایف ایس سی کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے، اس کے بعد پھر میں چلا گیا انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں، وہاں سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کی۔ لیکن دوسری پڑھائی جو تھی نا میری، وہ میرے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کی کتابیں پڑھنا تھا، اور وہ سیاسیات کے پروفیسر تھے۔ تو مجھے اسی زمانے میں نا ماؤ سے تونگ سے میں نے سٹارٹ کیا، اس کے بعد فلسفی مختلف وہ پڑھاتے تھے میرے والدین دونوں، پولیٹیکل سائنس جو پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد میں کارل مارکس پہ آ گیا۔ پھر کارل مارکس پہ آنے کے بعد میں کہیں اور نہیں گیا، وہ ٹک گیا میں اس پہ، کیونکہ وہ بات کر رہا تھا انسانی برابری کی، اور کوئی یہ بات نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں کارل مارکس پہ نا پکا ہو گیا، کیونکہ سرمایہ داری نظام کو جس طرح اس نے پھر اسٹڈی کیا، اس کی ریسرچ کی اس کے اوپر، پھر اس نے اس کو ادھیڑا پورا، تو پتہ یہ چلا کہ سرمایہ داری نظام کی اگلی جو شکل ہے اس کو بھی ختم اب ہوگا تو سوشلزم آئے گا، اگر نہیں آئے گا تو باربرزم ہوگا، بربریت ہوگی۔ بربریت تو میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں ارتکاز دولت ہے، ارتکاز دولت اتنی زیادہ ہے کہ چند لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، باقی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اور مانگنے تانگنے پہ وہ بزی ہیں۔ پاکستان میں چونکہ سوشلزم کی بات ہی نہیں ہوئی آج تک اتنے بڑے پیمانے پہ، جتنے بڑے پیمانے پہ میں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دفعہ اسلامی سوشلزم کی بات تو کی تھی۔ جو اسٹرگل اب کر رہے ہیں وہ مجھے سمجھ آتی ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے، اب بڑی اسٹرگل کریں، لیکن وہ جواد احمد کا رہ گیا مہندی والی رات اور تم جیتو یا ہارو سنو، وہ ایک خوبصورت انداز، وہ بڑا آسان نہیں تھا؟ یہ مشکل نہیں لگتا آپ کو؟ احمد، آپ میرے وہ نیم سیک بھی ہیں، میرا نام بھی جواد احمد ہے۔ میں آپ کو ایک بات بڑے مزے کی بتاتا ہوں کہ جب میں نے موسیقی اسٹارٹ کی تھی نا، تو اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی میرے دوست ہیں نا،
جتنے میرے گھر والے ہیں، میرے بھائیوں کے نام بھی فواد احمد، عماد احمد ہے، تو ان میں بھی آپ کا بڑا وہ آتا ہے. سب کو پتا تھا، میرے دوستوں کو پتا تھا کہ اس نے سیاست کرنی ہے اور یہ انقلابی آدمی ہے. ٹھیک. بلکہ میں آج مجھے نا میری ایک بھتیجی نے کینیڈا سے ایک بھیجا انٹرویو، اور میں بڑا اس کو دیکھ کے حیران ہوا اور خوش بھی ہوا. عمر شریف نے نا 2010 میں، مطلب 16 سال پہلے جی میرے ساتھ انہوں نے انٹرویو کیا تھا ایک، اور بہت بڑے، آپ کو پتا ہے جی وہ اینکر بہت تھے. بڑے تھے. انہوں نے مجھے اس میں سوال پوچھا ہوا ہے، اور اس نے وہ بھیجا مجھے کہ اس وقت کہ جی آپ جواد صاحب، آپ یہ انجینئرنگ کر کے آپ اس میں آ گئے، پھر یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ کچھ اب اور باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عمر صاحب، یہ سارا کچھ تو علیحدہ ہے، لیکن اصل بات یہ کہ میں ایک انقلابی آدمی ہوں، اور وغیرہ وغیرہ آگے میں بول رہا ہوں. تو دیکھیں یہ تو شروع سے میرے اندر تھا. تو موسیقی میں نے اسٹارٹ ہی اسی لیے کی تھی تاکہ میں سیاست میں آ سکوں. مڈل کلاس کا آدمی کیا کر سکتا ہے اس کے علاوہ کہ شہرت جی لے کے تو سیاست میں آ جائے. وہ تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان قربانی دی ہے. پوری دنیا کے لوگ آپ کی آواز کے تو مداح نظر آتے ہیں. چلے وہی آواز آپ کی سیاست میں بھی کام آئے گی. خوبصورت آواز گانے میں ہو یا بولنے میں ہو تو اس سے بھی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا، آج کل میڈیا میں ایک آپ کا نام بڑا چل رہا ہے، بڑے شد و مت کے ساتھ، بڑے زور و شور سے نام لیا جا رہا ہے. ہم میڈیا پرسن اس کو ایز اے تنقید میں نہیں لے رہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کیا ورڈنگ استعمال کی گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے جو بات کی وہ غلط بات تھی، اس کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. جی اور ہمارے دل میں، میڈیا کے دل میں آپ کے لیے اس میں بہت سی ہمدردیاں ہیں. جی اس کی بہت مذمت ہے اس بات کی جو غلط کی گئی، کیونکہ سیاست کرنا سب کا حق ہے. آئین نے حق دیا ہے، ریاست نے پورا حق دیا ہے آپ کو. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اقرار الحسن جو ہے، وہ بھی جو تنقید آپ کے اوپر ہو رہی ہے، اس تنقید کو جو یعنی کہ وہ تنقید نہیں، یعنی کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو آپ کس اینگل سے لیتے ہیں، جبکہ اقرار صاحب بالکل آپ کے وکیل بن کر بات کریں. اور اس مجھے لگے ایسے رہا ہے جیسے آپ دونوں بھائی کل کو طاہر القادری اور عمران خان کی طرح کزن نہ بن جائیں. جیسے وہ سیاسی کزن بنے تھے 2014 میں، ایسے وہ بھی کزن کا ٹچ دے رہے ہیں سیاست میں. دیکھیں، اگر آج بھی اقرار الحسن یہ کہہ دیں نا کہ میں سوشلزم چاہتا ہوں اس ملک کے اندر، تو میں ان کو کہوں گا فوراً ہماری پارٹی میں آ جائیں، دونوں پارٹیاں ضم ہو جائیں. اگر تو وہ جمہوری سیاست کر رہے ہیں تو ہماری سوشلسٹ جمہوری سیاست ہے، تو تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. ہم تھوڑا سا آپ سمجھیں گے نظریات کا فرق ہے. لیکن میں ان کو ہمیشہ دعا دوں گا، نیک تمنائیں ان کے لیے رکھوں گا. نوجوان آدمی ہیں اور دلیری کا کام کیا انہوں نے. مجھے پتا ہے کتنا دلیری کا کام ہے، اسپیشلی پی ٹی آئی کا جس طرح کا میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، قوم کے ساتھ بھی کی ہے. جو کلچر انہوں نے بنایا ہے نا سوشل میڈیا کا اپنا، وہ غلاظت سے بھرپور ہے. وہ فوش گالیاں نکالتے ہیں، وہ لوگوں کو رپورٹ کرتے ہیں. وہ لوگوں کو رپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ریچ روک دیتے ہیں. ہزاروں لوگ ایک منظم طریقے سے آتے ہیں، میں پوسٹ کروں گا، وہ اسی وقت میرے 20 منٹ کے ویڈیو کو دیکھے بغیر 1 منٹ کے اندر 10-12 لوگ جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھا وہ گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ منظم طریقے سے ان کو بھیجا جاتا ہے. تو رپورٹنگ سے ریچ رک جاتی ہے. ایک تو یہ فیشزم ہے، ایکچولی یہ فیشزم ہے، زبان بندی کرنا. پھر یہ بلاک بھی کرتے ہیں، انفالو بھی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ فوش گالیاں نکلواتے ہیں. تو دیکھیں، یہ ان لوگوں نے جو کلچر پیدا کیا ہے نا، اسے نقصان یہ پہنچایا ہے کہ ایک تو اقرار الحسن جیسے لوگ اور میرے جیسے لوگ، ان کے ساتھ تو وہ یہ جو بھی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ شاہد افریدی کا تو تعلق ہی نہیں ہے کوئی سیاست سے، ٹھیک ہے. انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ شہباز شریف نے یہ اچھا کام کیا. اس بات انہوں نے تنقید بھی نہیں کی تھی عمران خان میں. انہوں نے کہا شہباز شریف نے اچھا کام کیا. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد آج تک. سہیل احمد کی وکالت بھی آپ نے کی تھی. ہاں جی، سہیل احمد بھی آپ دیکھ لیں. انہوں نے جو بات کی ہے، اگر انہوں نے ایک لفظ پاپولر جو ہے وہ غلطی سے بول دیا، اصل میں فیمس کہنا چاہ رہے تھے وہ، تو آپ تو اس کا بیانیہ یہ بنا رہے کہ انہوں نے گستاخی کر دی. یار کوئی عقل کرے. مطلب ایک آدمی کے جملے کے اوپر آپ نے پکڑ لیا ہے. آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ سہیل احمد صاحب کا مطلب کیا تھا. لیکن چونکہ آپ نے ان کے خلاف کیمپین کرنی ہے تو اب یہ کریں گے. اچھا، یہیں سے میں آپ کی بات سن لوں گا یہیں سے. اچھا، شوبز کی بات ہو آپ کی، چونکہ وہ رائے ہے آپ کا اپنا فیملی ہے. سہیل احمد کو آپ ریپرزینٹ کرنے آ جاتے ہیں، شاہد فریدی کو بھی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی وکالت کرنے آ جاتے ہیں. تو آپ بھی سٹار ہیں، عمران خان بھی سٹار ہے. عمران خان کے لیے آپ کے دل میں اتنا غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ وہ بھی تو ایک سٹار تھا اور ملک کا اس طریقے سے آ کے سیاست میں آ گیا. اس کے لیے آپ کے دل میں بڑا
सुनने में आता है, देखते हैं कि गुस्सा आ जाता है आपको? देखिए मुझे तो गुस्सा सब पे ही है, और जितने आपने नाम लिए गरीबी सियासत में आए और मुझे लगे कि अपने लिए कर रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं कर रहे या कौम के लिए नहीं कर रहे, गरीब लोगों के लिए नहीं कर रहे, तो उन पर भी गुस्सा चढ़ेगा। मुझे ये 100% यकीन है। अब पहले तो मुझे सिर्फ मेरा शक था ना, तो कि इमरान खान जो है ना वो सिर्फ इसलिए सियासत में आए हैं ताकि कैमरों में रहें, लाइट्स में रहें, उनको फेम का शौक है। ये एक ज़हनी बीमारी होती है शोहरत जो है, ये ज़्यादातर शोहरत में हमारे शोबिज़ में ना ज़्यादातर लोगों को हो जाती है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन वो कैमरे जब एक बार लग जाते हैं ना आप पे, तो फिर आप कैमरे से जान छुड़ाना ऐसे लगता है जैसे खाना बेशक ना मिले लेकिन कैमरा ज़रूर है मेरे ऊपर। तो उन्होंने इसके लिए जो कुछ किया, देखें उन्होंने अपने ही मालिकों के साथ नमक हरामी की। मैं कोई नाम नहीं लेता किसी का भी, सबको पता मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने एक और अमीरों का ग्रोह बनाया और एक नए रूलिंग क्लास पैदा की जो कि बड़े बड़े सरमायादारों जागीरदारों की थी। उन्होंने कौन सा कोई इनकलाबी पार्टी बनाई। तीसरा उन्होंने मजहब फरोशी की ऐसी कि जी मैं ही सब कुछ हूँ। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ अहमद, मुझे कितना गुस्सा चढ़ता है इनकी बातें सुन के। उस वक्त से चढ़ना शुरू हो गया था जब मैं भी सियासत में नहीं आया था, और इन्होंने मुझे 4 दफा कहा था 2013 में कि मेरी पार्टी में आए। मैं नहीं गया इसीलिए, जबकि इनकी ज़ाती ज़िंदगी और इनकी जो सियासी ज़िंदगी थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि इन्होंने मुनाफिकत बड़ी की है। आपने पूछा था, हुआ ये था कि इकरारुल हसन को उस आदमी ने बहुत बड़ी गाली निकाली थी। ठीक ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इकरार ने भी एक दफा बोला है सिर्फ, उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं बोला। यार आप, मैं, मिडिल क्लास के लोग, इज्जत ही होती है ना हमारे पास, सबसे इम्पोर्टेंट। इस तरह पैसा कुछ और चीज़ें तो नहीं होती। अगर हम ये बोल दें कि उसने हमें क्या बोला था, तो वही बात पीटीआई वाले ना, पीटीआई का सोशल मीडिया इतना गलीज है कि वो उसके साथ लगा देंगे कि ये आदमी ये है, क्योंकि इसको ये बोला तो अभी इसको ये कहा जाए। इकरार ने वो गाली एक दफ़ा उनसे उन्होंने लिख दी, उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं बोली। और जब उन्होंने नहीं बोली ना, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि इस पे बात ना हो। लेकिन उसने कहा क्या था, उसने कहा था इकरारुल हसन आगे गाली, उसके बाद कि ये भी जवाद अहमद की तरह जलील हो गए, लेकिन दरमियान में गाली थी। ठीक है, वो जो गाली थी उस पर इकरार को गुस्सा चढ़ा, गाली सुनने पे, और वो गाली बहुत बड़ी थी, बड़ी गाली थी जो कि फोश होती है और आपके खानदान के बारे में कही जाती है। तो मैं तो समझता हूँ कि देखें अहमद, अगर मेरे साथ कोई ये करे तो इकरार है तो शायद सिर्फ उनको वो कहा है, मैं तो हो सकता है कोई 2-4 उसको लगा देता और 3 सेकंड में काम खत्म करके निकल जाता। इकरार साहब भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो भी इस मुल्क के आबासी हैं, बल्कि वो भी नामवर हैं इस मुल्क के। अच्छा मुझे ये बता दें कि जो जमात होती है उसको चलाने के लिए बड़ा रेवेन्यू चाहिए होता है, जिस तरह आपने जिक्र भी किया। तो चले, उनके इमरान खान के पास तो जहांगीर तरीन था, आपके पास भी कोई अमीर तरीन है बंदा जो आपकी पार्टी को भी चलाए, कल को उसके लिए रेवेन्यू दे? कोई ऐसा ढूंढा कहीं से या कोई मिला ऐसा? हम तो नहीं ढूंढ सकते किसी को भी, क्योंकि हमें तो आप चाहिए, हमें तो ये जो आपके साथ 2 लोग आए हैं ये चाहिए। हमारी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे नहीं पता आप कैसे सोचेंगे इस बात को, लेकिन देखें जो लड़ाई होती है ना तबकाती सियासी लड़ाई, वो तबकात के साथ ही होती है और वो सियासी लेकिन होती है। हम किसी के ख़ानदानी या उसके बच्चों के या उसके घर वालों के दुश्मन नहीं है, ना उसके ज़ाती दुश्मन है। इशू ये है कि मुल्क के ऊपर कब्जा है चंद फीसद अमीरों का, और ये सबको पता है। वो सियासत में भी हैं, वो हर जगह मौजूद हैं, और उनकी वजह से मुल्क की इकॉनमी जो है वो चलती सिर्फ उनके लिए है, या कह लेंगे 5-10% के लिए चलती है, 90% के लिए नहीं चलती। 90% लोग जो है हम उनकी पार्टी हैं, हम तबकाती लेवल पे पार्टी हैं। इसका मतलब है कि हम उन 10% के खिलाफ हैं सियासी तौर पे, जो कोई पार्टी नहीं कहती, हम कहते हैं सिर्फ। ना पीटीआई कहती है, ना वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अपने अंदर वही लोग हैं। मतलब पावर प्लांट्स जिनके पास है मिसाल के तौर पे, वो सारी पार्टीज में है, हमारी पार्टी में नहीं है, आ ही नहीं सकते ना। हम तो पावर प्लांट्स पे कब्जा करेंगे, अब कौन, अगर हम आएंगे ना तो हम इन पे कब्जा कर लेंगे, नेशनलाइज करेंगे। ठीक है, अगर हम 2 तारीख तकसीरियत से आए, भुट्टो साहब ने किया था। हाँ जी, हम हर एक को नहीं करेंगे, भुट्टो साहब ने तो हर चीज को कर दिया था नेशनलाइज। हम कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी को करेंगे, जो कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से करोड़ों लोगों का नुकसान हो रहा है, हम उसको नेशनलाइज करेंगे। हम आम लोगों के बिजनेस नहीं करेंगे, उससे करोड़ों लोगों का नुकसान नहीं हो रहा। अब ये जो बिजली का मसला है, ये चंद लोगों की सिर्फ उसकी वो आप समझे कि ओनरशिप है, और उन चंद लोगों की वजह से पाकिस्तान में हर बंदा जो है बेड़ा करके, और इंडस्ट्री का बेड़ा करके। जवाब साहब, फिर जो ये जो निज़ाम चल रहा है, क्या ये इस निज़ाम में रहकर आप वज़ारत उज़्मा तक पहुंचना चाहते हैं? इस निज़ाम को फिर खत्म करें, ये सूट करता है आम आदमी को? ये निज़ाम तो ये खत्म हुए बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, निज़ाम तो खत्म करना पड़ेगा, सोशलिज्म इनकलाब लाना चाहते हैं? नहीं, दोनों तरीके से हम तो करेंगे ना, हम तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है। निज़ाम को खत्म तो हम आके करेंगे ना,
لیکن نظام کے اسی خلاف نظام میں رہ کر ووٹ پہلے لیں گے اس کے اسی خلاف. نظام میں رہ کر ووٹ لیں گے, جی اسی نظام میں رہ کر ووٹ لے کے وزارت عظمیٰ تک جا کر پھر اس نظام کو ختم کریں گے. اور کوئی طریقہ تو نہیں لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نظام کے تحت آپ اوپر آ گئے اور اسی کو آپ آ کے ختم کر رہے ہیں. نہیں, ہم تو الیکٹرل نظام کو تو نہیں ختم کر رہے نا, ہم تو معاشی نظام کو ختم کر رہے ہیں. جو معاشی نظام ہے وہ سرمایہ داری نظام ہے. جی اس کے اندر بھی ڈیموکریسی ہے جو کہ اس کا وہ الیکشن کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے. یا آپ سمجھیں گے اس کا جو پروگرام ہے جو کہ لوگوں کو چننے کا ہے وہ ڈیموکریسی ہے. تو جب آپ ڈیموکریسی ڈیموکریٹک پروسیس وہیں رکھیں لیکن آپ نظام چینج کر دیں نیچے معاشی, آپ سوشلزم لے آئیں, تو اس میں تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں. اچھا آخر پہ نا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے, آپ آنے والے الیکشن میں پورے ملک کے کس کس حلقے سے اپنے لوگوں کو کھڑا کریں گے؟ کتنے حلقوں کا سوچا ہے صوبائی سطح پہ اور قومی سطح پہ؟ اور آپ خود کہاں سے الیکشن لڑنا چاہیں گے؟ اور وزیر اعظم بن کر قوم سے پہلا کیا خطاب کریں گے, کیا مینیفیسٹو دیں گے, کیا سوچا ہوا ہے آپ نے؟ اور خود بھی کہاں سے آپ چاہیں گے کہ میں یہاں سے الیکشن لڑوں تو میں جیت سکتا ہوں؟ کوئی حلقہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کبھی؟ احمد, میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ وزیر اعظم بنے اور آپ ہی ہم مل کے ڈیسائیڈ کریں اور آپ اناؤنس کر دیں. بات یہ ہے کہ میں نے تو جب پہلی دفعہ بھی الیکشن لڑا تھا نا, تو میں نے عمران خان, شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے خلاف لڑا تھا, اس لیے تاکہ میں ایک پوائنٹ پروو کر سکوں کہ میں ان سب کے کھرب پتی ارب پتی جو سیاستدان ان کے خلاف ہوں اور ان کے طبقے کے بھی خلاف ہوں. ادروائز میں ان سے لڑ کے جیت کیسے سکتا تھا؟ ابھی نیا تو میں آیا تھا, آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں سے کون جیت سکتا تھا؟ یہ تو اپنی پارٹیز کے ہیڈ سے, کیونکہ آصف زرداری الیکشن نہیں لڑے تھے اور نواز شریف الیکشن نہیں لڑے تھے. اگر یہ دونوں لڑے ہوتے تو میں ان کے خلاف لڑتا. تو میں شہباز شریف ہیڈ تھے اس وقت, اور اس وقت ہیڈ تھے بلاول بھٹو زرداری, اور اس وقت ہیڈ تھے عمران خان. میں ان تینوں کے خلاف لڑا تھا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے پارلیمنٹ میں جانے کا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے الیکشن لڑنے کا, مجھے نہ کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کوئی عہدہ لوں. بس برابری چاہتے ہیں, انصاف انسانی چاہتے ہیں, برابری. پسے طبقے کی بات کرنا چاہتے ہیں. چلیے آخر میں ایک اور بات بتا دیں کہ 1 سال ہو گئے, پاکستان سفارتی طور پر بڑا مضبوط ہوا ہے, پرائم منسٹر بھی نکھر کر سامنے آ رہے ہیں پوری دنیا میں, فیلڈ مارشل کا بڑا رول ہے. مارکا حق کی جنگ کے بعد پوری دنیا نے پاکستان کے رول کو تسلیم کیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک مختلف انداز میں نکل کر سامنے آیا ہے؟ ابھی جاوید احمد گاندھی صاحب جو ہے نا, میری ان کے ساتھ بہت الفت رہی, مطلب پیار رہا ہے ان کے ساتھ میرا. انہوں نے بھی ایک بات کی ہے کہ دیکھیں, ایران کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے اور یو ایس کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے اور سعودی عرب کے حوالے سے میں ان کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں. حالانکہ میں بائیں بازو کا ہوں, میں سوشلسٹ ہوں, لیکن دیکھیں ایک ہوتی ہے پریگمیٹزم یا پریگمیٹزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عقلی طور پہ, منطقی طور پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہمارے لاکھ اختلافات ہوں شہباز شریف کے ساتھ, ان کے وہ وزیر اعظم ہیں تو ایک رولنگ لیڈ سے ہیں, تو رولنگ لیڈ کے ہم سیاسی مخالف ہیں, لیکن یہ معاملہ جیو پالیٹکس کا ہے. ٹھیک ہے, یہ معاملہ پاکستان کا اندرونی سیاست کا نہیں ہے. میرے خیال میں جو ڈیسیژن لیے گئے ہیں وہ بہترین ڈیسیژن ہے. وہ اپنی پکار کے اپنے صحیح ہونے کا ثبوت بار بار پوری دنیا کو دے رہے ہیں. میرے ان کے خلاف بات کرنے سے سیاسی طور پہ کوئی فائدہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. جو بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پاس پاور ہے, جو کہ اس وقت ہے ان کے پاس, جو کہ فیکٹ ہے, اور جو شہباز شریف صاحب اور ہماری جو اتنے بھی بیوروکریسی ہے پاکستان کی, فورن آفیسز خاص طور پہ جو فورن ہمارا پورا ایک پالیسی ہے, ان سب لوگوں نے بڑی محنت کر کے میرا خیال ہے یہ نتیجہ اچیو کیا ہے, اور ہم اس نتیجے کے ساتھ ہیں. جواز صاحب آپ سے پھر بھی ملاقات ہوتی رہے گی, بڑا اچھا لگا آپ سے ساری باتیں پوچھ کے کر کے. تو آپ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.